بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبیوں کے امام یوٹیوب چینل کے سامعین کو چینل پر خوش آمدید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط بھیجے۔ جب ہجرت کے چھٹے سال ماہ ذی القعدہ میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو مکوکس قبطی وائی اسکندریہ کے پاس بھیجا۔ اسکندریہ کے بادشاہ مکوکس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن سیرین کو بطور تحفہ بھیجا۔ ان کے ساتھ 1000 مسکال سونا، 32 سفید ملائم کپڑے کے تھان، ایک خچر جس کا نام دلدل تھا، ایسا خچر تھا جو اس وقت پورے عرب میں نہ تھا، اور ایک دراز گوش یعنی گدھا جس کا نام یافور تھا۔ جب یہ تحائف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا ناپسند فرمایا، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطیہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت ماریہ قبطیہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیرین نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں رومی تھیں اور باپ مصری، اس لیے یہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ذوالحجۃ الحرام 8 ہجری میں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے شہزادہ رسول حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی دائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی سلمہ تھیں۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تو سلمہ وہاں سے اپنے شوہر ابو رافع کے پاس گئیں اور انہیں یہ خوشخبری دی۔ چنانچہ ابو رافع یہ خوشخبری لے کر مقام عالیہ سے مدینہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سن کر ابو رافع کو انعام میں ایک غلام عطا فرمایا۔ اس کے بعد فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابا ابراہیم کہہ کر پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور عقیقہ میں 2 مینڈھے ذبح فرمائے اور ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی اور ان کے بالوں کو دفن کرا دیا، اور صبح کے وقت حرم سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، آج شب کو میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے حضرت سیف رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا۔ ان کے شوہر حضرت ابو سیف رضی اللہ تعالی عنہ لوہار کا پیشہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بالائی حصے میں دودھ پلانے کے لیے بھیج دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے
اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہو جاتے جو دھوئیں سے بھرا ہوتا، کیونکہ دایا کا شوہر لوہار تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کو لے کر چومتے اور واپس لوٹ آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 16 یا 18 ماہ تھی کہ آپ بیمار ہو گئے۔ یہ غزوہ تبوک کے چند دن بعد کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو سیف رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر گئے تو یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ رونا شفقت کا رونا ہے۔ میں نے اس رونے سے منع کیا ہے جو گریبان پھاڑے، نوحے کرے۔ میں نے اس احمقانہ فاجرانہ رونے کی ممانعت کی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ جب چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمزدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بلا شبہ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اپنے دستے مبارک سے جنت البقیع میں مدفون فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ فرمایا۔